بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا خط لے کر حضرت عامر بن طفیل الدوسی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی خدمت میں آئے۔ خط پڑھ کر حضرت ابو عبیدہ مسکرائے اور خوش ہوئے، اور اسی وقت تمام مجاہدین اسلام کو جمع کر کے اپنی معزولی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی تقرری سے مطلع کیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے اپنی معزولی سے پہلے حضرت شرحبیل بن حسنہ کاتب رسول کو 4000 سواروں کا لشکر دے کر بصرہ کی جانب روانہ کر دیا تھا۔ حضرت شرحبیل لشکر لے کر بصرہ پہنچے اور قلعہ شہر کے تھوڑے فاصلے پر پڑاؤ کیا۔ شہر بصرہ کے حاکم کا نام روماس تھا۔ وہ ہرقل بادشاہ اور رومیوں کے نزدیک ایک بڑا مرتبہ رکھتا تھا۔ اکثر و بیشتر علمی مجلس منعقد کر کے لوگوں کو علم و حکمت کی باتیں سنایا کرتا تھا۔ حجاز و یمن کے تاجر وہاں پر خرید و فروخت کے لیے آیا جایا کرتے تھے۔ بصرہ میں کسی خاص موسم میں ایک میلہ لگتا تھا۔ اس میلے میں کافی لوگ شرکت کرتے تھے۔ میلے کے ایام میں حاکم روماس علمی محافل کا انعقاد کرتا تھا۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ 4000 کا لشکر لے کر جب بصرہ پہنچے تو وہاں میلہ لگا ہوا تھا۔ حاکم روماس کی تقریر ہو رہی تھی۔ دوران تقریر اطلاع آئی کہ اسلامی لشکر نے قلعہ کے قریب نزول کیا ہے۔ خبر سنتے ہی حاکم روماس نے رؤساء و اکابر شہر کو جمع کیا اور کہا کہ تشویش و فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں بذات خود جا کر اسلامی لشکر کے سردار سے گفتگو کرتا ہوں۔ حاکم روماس گھوڑے پر سوار ہو کر اسلامی لشکر کے کیمپ کے قریب جا کر ٹھہرا اور پکار کر کہا کہ اے گروہ عرب، میں حاکم بصرہ روماس ہوں اور چاہتا ہوں کہ میں تمہارے لشکر کے سردار سے گفتگو کروں۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ اس کے سامنے آئے۔ روماس نے حضرت شرحبیل سے اسلام اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوال کیا اور جواب پایا۔ پھر اس نے موجودہ امیر المؤمنین کے متعلق پوچھا۔ حضرت شرحبیل نے فرمایا کہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ روماس نے کہا کہ اے برادر، میں اپنے دین کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم حق پر ہو۔ میں برائے ہمدردی اور مہربانی مشورہ دیتا ہوں کہ تم یہاں سے پلٹ جاؤ، کیونکہ اس وقت بصرہ میں ملک شام کے متفرق مقامات سے کثیر تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں اور تم بہت قلیل تعداد میں ہو۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے، تم اپنے وطن واپس پلٹ جاؤ، ہم تمہارا راستہ نہیں روکیں گے، اور یہ بات بھی جان لو کہ تمہارے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے دوست ہیں، اگر وہ یہاں ہوتے تو مجھ سے نہ لڑتے۔ حضرت شرحبیل نے جواب میں فرمایا، ہمارے امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ عالی ذات گرامی ہے کہ اگر ان کے بیٹے یا بھتیجے بھی دین و ملت کے خلاف ہوں تو وہ انہیں بھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ معاملہ ان کا ذاتی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے تم سے جہاد کرنے کا حکم فرمایا ہے، لہٰذا جب تک تم 3 باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار نہ کرو گے ہم تم سے جدا نہ ہوں گے۔ دین اسلام اختیار کرو، جزیہ دو، یا ہم سے لڑو۔ اس شہر میں دور دراز سے رومی قوم جمع ہوئی ہے اور وہ لڑنے پر آمادہ ہے، پھر بھی میں واپس جا کر انہیں سمجھانے کی کوشش اور نصیحت کرتا ہوں، دیکھوں کہ انہیں کیا منظور ہے۔ حاکم روماس نے واپس جا کر اپنی قوم کو جنگ سے باز رہنے کی نصیحت کی، لیکن فلسطین میں سردار روبیس کی ہزیمت کی مثال پیش کر کے اسلامی لشکر کا رعب و خوف ظاہر کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی عنقریب آمد سے بھی ڈرایا، جنگ کے مہلک اور تباہ کن نتائج سے آگاہ کیا اور صلح کرنے اور جزیہ ادا کرنے کا مشورہ دیا۔ حاکم روماس کی تقریر سن کر قوم مشتعل ہو گئی۔ عربوں کو جزیہ ادا کر کے قوم کو ذلیل و رسوا کرنے کا مشورہ دینے والے حاکم کو قتل کر دینے کا ارادہ کیا۔
اور ایک اشتعال برپا ہو گیا اور رومیوں نے روماس کی سخت مخالفت کی، بلکہ بعض متعصب نصرانی حاکم روماس کے قتل پر آمادہ ہو گئے۔ حاکم روماس نے لوگوں کے تیور دیکھے تو اس نے بھی رنگ بدلا اور قوم کو اپنا موافق کرنے کی غرض سے بات کا پہلو بدلتے ہوئے کہا کہ اے حاملان صلیب، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں واقعی عربوں سے صلح کرنا چاہتا ہوں؟ ارے میں تو تمہاری غیرت و حمیت کا امتحان لے رہا تھا۔ مجھے تمہاری غیرت اور خودداری پر ناز ہے۔ میرا عزم پختہ بھی جان لو کہ اگر تم سب عربوں سے صلح کرنے پر متفق ہو جاتے تو بھی میں ہرگز صلح نہ کرتا۔ رومیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ رومی جنگی ساز و سامان سے آراستہ ہو کر بقصد لڑائی میدان جنگ میں جمع ہو کر صف بستہ ہونے لگے۔ 12,000 کا رومی لشکر شہر سے باہر نکل کر میدان جنگ میں آنے لگا۔ اسلامی لشکر کی تعداد صرف 4,000 تھی۔ ایک کے مقابلے میں 3 کا معاملہ تھا، اور لشکر کا کیا انجام ہوا، جنگ کی صورتحال کیسی رہی، یہ سب جاننے کے لیے ہماری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔